ہدایات دی ہے کہ جو بھی ان بدعنوانیوں میں ملوث ہو تو وہ بلا تفریق جو ہے سب کے خلاف کارروائی ہو۔ تو یہ بتائیں خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ اس طرح کے جو کرپٹ عناصر ہیں انہوں نے کرپشن کی، ان کو کچھ بتایا گیا ہے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کی؟ اور یہ سوال آپ وزیر اعلیٰ کے پی سے پوچھیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ بتائیں کہ آپ نے ایف آئی اے میں جو پیش ہو کر ایک نئے ایویڈنس بھی پیش کیے، آپ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان کے بارے میں میں نے تمام شواہد دیے ہیں۔ جو کنٹریکٹ کلر ہیں، جس کو ہائر کیا گیا، جس نے ادائیگی کی، ان تمام کے میسیجز ہیں، آڈیو میسیجز، اور اس کے علاوہ یہ مجھے کس چینل سے ملے 4 آڈیو میسیجز ہیں۔ اس کے علاوہ وقت میں نے بتایا، لیکن $1,00,000 جو ہیں اس میں ادائیگی کنٹریکٹ کلر کو ہوئی ہے، اور یہ تمام شواہد ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر اور جو ٹیم تھی 3 افراد پہ مشتمل، ان کو میں نے ہینڈ اوور کیے۔ ساتھ میں نے شہباز شریف اور مریم نواز پہ میرے خلاف قتل کی سازش کرنے، اس پہ $1,00,000 ادا کرنے اور ٹارگٹ کلرز کو ہائر کرنے کے مقدمے کے اندراج کے لیے ایف آئی آر کرنے کے لیے درخواست دی ہے۔ اچھا سر، آفٹر تھریٹ آپ نے اپنی سیکیورٹی میں اضافہ کیا ہے؟ سیکیورٹی تو میرا خیال ہے کہ میں کاشیس مزید ہو گیا ہوں، ادروائز تو اب ساری دنیا ہماری دشمن ہے، تو لہٰذا ویسے میں دشمندار آدمی ہوں اور 2012 سے میں دشمنیوں کا شکار ہوں، تو لہٰذا میں ہر وقت اپنی سیکیورٹی۔ اچھا سر، مریم نواز صاحبہ آج کل سر یہ بتائیے گا کے پی میں کرپشن کے حوالے سے یار ابھی بات سوال کا جواب دے دیا نا میں نے۔ جی اچھا، کوٹ لفقت جیل جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی ہے، وہ بھی ہمدردی حاصل کر رہی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کامیاب ہو جائیں گی کوشش میں؟ کوٹ لکھپت جیل میرا خیال ہے ان کے جانے کا مقصد جو ہے نا، وہاں ہماری خواتین ہیں، جی وہاں گورنر صاحب ہیں، وہاں اعجاز چودھری صاحب ہیں، جی میرا خیال ہے پاکستان میں ان کو یہی جیل نظر آ گیا، صرف ان کو تاؤ دلانے کے لیے، اور رمضان کے مہینے میں ان کو پتہ ہی یہ سارے بے گناہ پڑے ہوئے ہیں، اور اسی نے ڈلوائے ہیں، جی اسی خاتون نے ڈلوائے ہیں، اس کے باپ نے ملی بھگت کر کے سارے بے گناہ ہیں۔ اور 23 مارچ کو جلسے کا اعلان خان صاحب نے کیا تھا، ہم نے آج اور کل گفت و شنید کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ خان صاحب کو کہیں گے اور عوام کو بھی کہیں گے کہ ہم یہ جلسہ، کیونکہ اس میں ڈی سی کو درخواست دی ہوئی ہے، ابھی جی آج پہلا دن ہے، جی اور عدالت ہم اگر کل چلے جاتے ہیں تو فیصلہ ہوتے ہوتے 23 مارچ آ جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ 5-6 دن ہمارے پاس ہو لوگوں کو بلانے کے لیے اور لوگ کنفرم ہو جائے، تو لہذا ہم اس جلسے کو 30 مارچ کو رات 10 بجے جو ہے لے جا رہے ہیں۔ 3 مقامات ہم نے دیے ہیں، ڈی چوک، F9 پارک اور پریڈ گراؤنڈ۔ آپ سمجھتے ہیں ڈی سی صاحب اجازت دے دیں گے آپ کو؟ نہیں، ڈی سی تو وہ زمانے تھے جو صاحب ہوا کرتے تھے، جی جی بالکل، اب تو سارے غلام نبی بن گئے ہیں۔ مروت صاحب یہ میں کسی ڈی سی نے ہمیں کس چیز کی اجازت، پورے کنونشن میں جو ہے پاکستان بھر میں کسی ایک ڈی سی کو توفیق اللہ نے نہیں دی، جی اور نہ ہمیں کسی جھنڈا اٹھانے کی، کنونشن کرنے کی، ریلی کرنے کی، جدھر ہم گئے ہیں، ابھی گزشتہ دن اسلام آباد میں ہم نے احتجاج کیا، اس کا بھی